ہر روحانی بیماری کا علاج میرے بھائیوں صرف ایک ہے، وہ ہے دعا۔ الدعاء هو العبادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آئی، آپ نے اللہم ربنا کے ساتھ دعا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جب تکلیف آئی، جب بیماری آئی، تو ایوب اذا نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دعا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، صرف عبادت نہیں ہے۔ الدعاء هو مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو سمجھ آئی کہ اصل چیز جو ہے وہ دعا ہے اور عبادت ہے، اور اس کے اندر گڑ گڑانا ہوتا ہے، رونا ہوتا ہے، عاجزی کرنی ہوتی ہے۔ میرے بڑیوں، بڑے سے بڑا روحانی مسئلہ ہو، جنات جادو ہوں، تعویذ ہوں، قرضے ہوں، پریشانیاں ہوں، الدعا میرے بھائیوں هو العبادہ، مغز ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تو میرے بھائیوں دعا کا سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ ساتویں آسمان سے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں۔ لیکن ہم اس وقت بڑے مدے سے سو رہے ہوتے، ہم اللہ سے اس وقت دعا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ مجھ سے مانگو۔ پھر دعا تہجد کے وقت، پھر بندہ وہاں پر بالاسحار ہم یستغفرون، پھر وہاں پر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، استغفار کیجئے، آنسو بہائیے اپنے۔ تہجد کی نماز کے اندر جو مین نقطہ، وہ تہجد کے آنسو، تنہائی کے آنسو اور استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ دعاؤں میں سب سے بڑی عظیم دعا، ہر مسئلے کے حل کے لیے، ہر چیز کے مسئلے کے حل کے لیے جو سب سے بڑی دعا ہے، وہ میرے بھائیوں وہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، ہر چیز کے سردار ہیں، ہر کائنات کے اندر تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور یہ سارے دعاؤں کی سردار دعا ہے، اور یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب خانہ کعبہ کے اندر طواف کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا جو سب سے عظیم عمل وہ طواف ہے، اور طواف کے اندر یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دعا لا یردد تقدیر الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی مگر دعا بدل دیتی۔ اس لیے جب آپ کے پاس آپ کے پر روحانی مسئلے ہوں، جنات جادو ہو، بیماریاں جان نہ چھوٹ رہی ہوں، مسائل چاروں طرف سے ہوں، تو اٹھائیے اپنے ہاتھوں کو، اٹھیے۔ تہجد کے وقت سب سے بہترین دعا استغفار کیجیے، وبالاسحار هم یستغفرون کے تحت، اور یہ 7 وظیفہ پڑھیے، یا اللہ یا منان یا خنان یا ذو الجلال والاکرام۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تہجد کے اندر، یا اللہ یا منان یا خنان یا ذو الجلال والاکرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے بعد جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی۔ پھر اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار کیجیے، دعائیں پڑھیے، یہ روح کا کھانا ہے، روح کی غذا ہے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار۔ پھر رات سونے کے اذکار، کہ جب آپ رات بستر پر سوئیں تو اس کے اذکار کیجیے۔ یہ 3 بڑے اذکار ہیں، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 5 اذکار ہر نماز کے بعد کے اذکار، وہ دعائیں ہیں میرے بھائیوں۔ پھر اس طرح سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، واش روم سے باہر نکلنے کی دعا، میرے بھائیوں ہر موقع کی دعا، لباس پہننے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا۔ جب آپ ہر کام کے شروع میں دعا پڑھتے ہیں اور اس کے آخر میں دعا مانگتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو میرے بھائیوں آپ کا درمیان کا سارا عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسئلے کا حل دعا ہے۔ گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ نبی کے درمیان وہی ہوتی تھی، اب اللہ اور مومنوں کے درمیان، بندوں کے درمیان دعا ہے۔ دعا بندہ کرتا ہے، اللہ ہر وقت سنتا ہے۔ اس لیے دعائیں کثرت سے کیجیے، ہر موقع کی دعا پڑھیے۔ نبی صلی میرے بھائیوں کوئی نہ کوئی تو دعا قبول ہوگی نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہوں۔ تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعائیں، آپ کی پوری زندگی، کبھی آپ اجتماعی دعائیں فرمانے ہاتھ اٹھا کے، کبھی آپ انفرادی دعائیں ہاتھ اٹھا کے، اور آپ کبھی بغیر ہاتھ اٹھائے 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو زیادہ عمل ہے وہ بغیر ہاتھ اٹھا کے۔ اس لیے اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے
اپنی ہر پریشانی کے لیے، اور خصوصاً دعا اپنی ماں سے کروائیں، اپنی ماں کی خدمت کریں، ان سے ہاتھ اٹھوا کے دعا مانگیں۔ اللہ کی قسم یہ بڑے بڑے علماء کی دعا، وہ اولیاء کرام کی دعا سے بھی زیادہ جو خیر رکھنے والی دعا ہے، قبولیت والی دعا، وہ ماں کی دعا ہے۔ اور ماں کو تہجد کے وقت اٹھا کے میرے حق میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل فرما دے گا۔ جہاں پر کوئی وظیفے کام نہیں کرتے، وہاں پر کاٹیں کام نہیں کرتی، وہاں پر کسی کے عملیات کام نہیں کرتے، تو وہاں پر دعا کام کرتی ہے۔ اور دعا کے بعد کوئی عمل کریں گے، وظیفہ کریں گے، کام کریں گے، تو وہ عمل کام کرے گا۔ تو اصل عبادت وہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر روحانی جسمانی مسائل کو حل فرما دے۔ میرے بھائیو، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔